یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، اور تم آؤ گے فوج در فوج، تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی جس دن سور کو پھونکا جائے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. یہ اہم بات ہے، یہ آپ لکھیں سب خواتین و حضرات، کہ سور جو ہے وہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ نفخۃ الفزع، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو سب پر گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہو جائے گی. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے، سورہ نمل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہوگا وہ سب جو ہے وہ گھبرا جائے گا، سب گھبرا جائیں گے، گھبراہٹ ان پر طاری ہو جائے گی. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ گھبراہٹ سے بچا رہے گا جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور اسی طرح دوسرا جو نفخۃ الصعق، یعنی بے ہوشی کی پھونک، جب سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں ہے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان میں ہوگا اور جو کچھ زمین میں ہوگا سب بے ہوش ہو جائیں گے. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جس سے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. اور اسی طرح تیسرا جو نفخہ ہے، تیسرا جب سور پھونکا جائے گا تیسری مرتبہ، اسے نام دیا گیا ہے نفخۃ البعث، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی پھونک. ایک تو ہے جب سور کو پھونکا جائے گا تو سب ڈر جائیں گے، سب گھبرا جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے. جب تیسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. یہ 3 مرتبہ جو ذکر ہے یہ مفسرین کی اپنی رائے ہے، 2 مرتبہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، کیونکہ دونوں کے بعد یہ ذکر ہے الا من شاء اللہ. سا کا لفظ یہ بے ہوشی اور موت دونوں پر بولا جاتا ہے، تو اس وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف 2 مرتبہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. ایک ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے. ایک سور پھونکنے کے بعد کتنا وقفہ ہوگا، اس کے وقفے کے متعلق حدیث میں آتا ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ما بین نفختین 40، کہ 2 نفقوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. تو قال 40 یوما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا 40 دنوں کا فاصلہ ہے؟ تو قال ابیت، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. قال 40 شہرا، کیا 40 مہینوں کا فاصلہ ہے؟ یعنی ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابیت، میں نہیں جانتا. قال 40 سنہ، پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا 40 سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما ابیت، میں نہیں جانتا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا. جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بارش برسے گی جب دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، بارش بھیجے گا. حدیث میں آتا ہے فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لوگ جو ہے اپنی قبروں سے اگیں گے. کائنات کے ماں فرماتے ہیں جس طرح بقلو پودے اگتے ہیں، جس طرح زمین سے پودے اگتے ہیں، اس طرح انسان جو ہے وہ قبروں سے اگیں گے، نکلیں گے باہر. لَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ. کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی، انسان کے پورے جسم کو مٹی کھا جائے گی. کائنات کی ماں فرماتے ہیں الا عظما واحدہ، صرف ایک ہڈی بچے گی، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ، وہ ریڑھ کی ہڈی ہوگی. کائنات کی ماں کا فرمان ہے عجب الذنب، صرف ریڑھ کی ہڈی بچے گی. اور یہاں جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی. ذنب کہتے ہیں عربی زبان میں گناہ کو، ریڑھ کی ہڈی کو بھی ذنب کہا گیا ہے اور گناہوں کو بھی ذنب کہا گیا ہے. تو جس طرح ریڑھ کی ہڈی پیچھے ہوتی ہے انسان کے، اسی طرح گناہ جو ہے وہ انسان کے پیچھے ہوتے ہیں. انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں.